السلام علیکم، میں ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕੰਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵਾਮੀ MPA میاں مامون جعفر تارڑ صاحب نے ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟائم ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟائم ਦਿੱਤਾ ہے। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ کہ ਆਪਣਾ ਸਿਆسی ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ہے। ضلعی یونین کونسل ناظم تو لے کے MPA کا سفر انہیں کس طرح طے کیتا اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کنجو صاحب، بہت شکریہ۔ جی سارے آپ نے جو سیاسی سفر کا آغاز کیا، آپ نے کس طرح آغاز کیا؟ ایک یونین کونسل ناظم کی لیول تو لے کے آپ نے MPA کس طرح آپ نے سفر طے کیا؟ کنجو صاحب، سب سے پہلے یہ ہے کہ 2005 میں نے سب سے پہلے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا لوکل باڈیز کا یونین کونسل کوٹ شہر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم تھا تب بھی میں ایک بھری لیڈ سے، اور تب کے بھی حکمران تھے نون لیگ والے، اور اللہ کی تعالیٰ کی ذات نے بڑی مجھے عزت دی اور وہ یونین کونسل کا الیکشن میں جیتا۔ بعد میں پھر جو اس ضلع کے بڑے پرانے سیاستدان بنتے ہیں وہ سارے گھرانے مل کے انہوں نے میرے خلاف جماعت کروا دی، اور پھر دوسرا الیکشن میں نے 2015 میں کنٹیسٹ کیا۔ مجھے پاکستان کو پتہ ہے میرے بزرگ چودھری تارڑ صاحب سے کے مقابلے سے والا تارڑ کی سیٹ سے لڑا، اور اللہ کی تعالیٰ کی ذات دی۔ پورے ضلع کو بھی پتہ ہے پاکستان بڑا زیادہ مشہور ہوا تھا الیکشن۔ پھر میں نے MPA کا الیکشن 2018 میں لڑا، اور میرے مولا کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت دی، اور واضح اکثریت کے ساتھ جو بہت بڑے نام تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں مجھے سپورٹ کی۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کو عزت مل گئی۔ اب آپ کی جو ضلعی لیول پر آپ کی پارٹی کی کچھ مخالفت چل رہی ہے کہ آپ کے ہی پارٹی کے MNA چودھری شوکت علی بھٹی صاحب آپ کے مد مقابلے، آپ کے اپنے گاؤں اپنی بہن سروس کے اندر تارڑ صاحب آپ کے مقابلے میں لا رہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا ظاہر خیال ہے؟ جہاں تک محترمہ کی بات ہے تو میں خاندان کی باتیں باہر میڈیا پر کبھی بھی کرنا میں ذاتی طور پر اپنا فیل نہیں سمجھتا، نہ ہی میں کروں۔ اور شوکت بھٹی صاحب کی میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ بیچارے برائے نام ہے، میں نے ان کو خود ان کا اختیار نہیں کہ انہوں نے صبح کھانا کیا کھانا ہے تو بات کیا کریں گے۔ اصل میں تو ان کے جو بزرگ ہیں چودھری بھٹی صاحب، ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی کچھ عرصے سے، انہوں نے سمجھا کہ نیند نہ آنے کی وجہ شاید مامون ہے، اور ان کو مامون فوبیا ہو گیا جس کی وجہ سے کافی دیر برداشت کی۔ پھر ان کی زندگی میں اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کبھی کسی سے ڈرا ہوں اور نہ چکا ہوں، اللہ کی ذات کے آگے جھکتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سفر جو ہے سیاست کا اور جستجو کا وہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، تب تک چلتا رہے گا جب تک اس ضلع سے ہر قسم کی ایسی برائی کو خاتمہ نہیں کر دیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو بلیک میل کیا جائے گا۔ اچھا، آپ آنے والے جنرل الیکشن میں آپ اسی جماعت سے الیکشن لڑیں گے یا اور کوئی چوائس کریں گے، یا مہندی حسن بھٹی کوئی اور جماعت چوائس کرے گا؟ ان کی پارٹی کا تو میں جواب نہیں دے سکتا، وہ خود دیں گے۔ جہاں تک میری بات ہے تو میری جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک اپنی جماعت، میرا لیڈر عمران خان ہے، سردار عثمان بزدار میرے چیف منسٹر ہے، اور میں بالکل پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمیشہ کھڑا ہوں۔ وہ بھی عمران خان صاحب کے نعرے لگاتے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری پارٹی ہے۔ وہ کے نعرے ہر سال چینج ہوتے رہتے ہیں، اللہ کرے وہ لگاتے رہے خان صاحب کے نعرے، لیکن اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ میں اپنی ذات کا جواب دوں، میں کسی کی ذات کا جواب دے نہیں، اور میرا فیصلہ ہے۔ اچھا، آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جب بھی برج دارا گروپ اقتدار میں آتا ہے 1985 سے لے کر اور 2021 تک اقتدار میں آیا، اور ہمارے گاؤں ٹھٹے کانجوا میں اور ان کی ہی پارٹی کو ووٹ ملا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارے گاؤں میں ترقیاتی کام آج تک نہیں کروائے۔ اور کیا آپ کو بھی اس کی طرف سے کوئی نہیں ہوا جو آپ نے کے پاس میں ایک دفعہ ریکویسٹ کی ہے اور ابھی تک آپ نے بھی میرے کام پر نظر ثانی نہیں کی ہے؟ کنجو صاحب بہت شکریہ یہ کویشچن پوچھنے کا، لیکن میں اس میں سے اتنا عرض کروں گا کہ میں نے کبھی بھی کسی کے کہنے سے نہ کبھی کام کروائے اور نہ یہ سلسلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے حلقے کے تقریباً 200 سے 250 گاؤں جن پہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے بھی ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ آپ کے گاؤں کی جہاں تک بات ہے، وہ اس سال جون کے بعد کا میرا آپ سے وعدہ تھا، جس کے بجٹ میں پیسے آ چکے ہیں، اور اس کے ایک پروسیجر ہوتا ہے، ٹینڈر ہوتے ہیں، اس کے بعد کنٹریکٹ
کہ آپ نے کتنے کم سے کم ترقیاتی کام کروا چکے اور کتنے آپ کو ابھی فنڈ ملا ہے کتنا کروا؟ اس میں سب سے پہلے کروں گا، میں نے اپنے پہلے سال میں جی جیسے آپ کو پتہ ہے جلالپور بھٹیاں سے لے کے مارچ روڈ جو ہے دریا کی کنارے تک جاتا تھا، اس روڈ کی بری حالت میں نے اپنے جو میرا حلقہ انتخاب ہے بنی کے تارڑ وہاں سے میں نے اسٹارٹ میں نے پہلے یہ روڈ بنوائی، پھر آپ کی رنگ بلور والی جو ہے ڈال والی روڈ آپ کو پتہ ہے کہ جلالپور بھٹیاں میں یہ دو روڈ کمپلیٹ کروائی، پھر صدمہ تارڑ سے راستہ علی آباد لنک وہ تعمیر کروائی، پھر ایک ہمارے حلقے میں تھی جھام تارڑ کی روڈ تھی بڑی پرانی، وہ اس میں سیرے گاؤں تھے جھام تھے اور دو تین گاؤں تھے جو بری حالت تھی وہ کمپلیٹ کروائی، پھر مارٹ سیٹھا سے بیری والا تارڑ وہ روڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اسی طرح اس ٹائم چل رہا ہے جس روڈ میں کام کو آپ کی یہ رام چٹھے سے لے کے بنی کے تارڑ کی روڈ جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے، پولو تارڑ کا بائی پاس اللہ کے فضل سے وہ بھی تکمیل ہو چکا ہے، اسی طرح جو ہماری دریا کی بیلٹ پر روڈ تھی وہ بیسکلی پروجیکٹ تو نون لیگ کا تھا لیکن وہ فنڈس کی کمی کی وجہ سے وہ بالکل بیچ میں اسٹیٹس کو تھا اور کام نہیں ہو رہا تھا، وہ اللہ کا شکر ہے سی ایم مزار صاحب کی مہربانی ہے کہ پچھلے سال میں نے ریکویسٹ کی اس کے فنڈ جاری کیے گئے وہ روڈ تقریباً کمپلیشن کے نزدیک ہے، اسی طرح آگے جو مین روڈ جو بڑی روڈز آ رہی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کی جلالپور بھٹیاں سے کوٹھرا تک یہ 40 کلومیٹر کی روڈ 2 ارب کے حساب سے اس کے ٹینڈرز لگنے والے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے جو ایک لال کے تھیرن کے سے راگو سیدہ وہ روڈ بننے لگی ہے، پھر ایک چاند کا ایک لنک بنانے لگا وہ پوری سے اس میں 10 سے 12 کا مادم پہ چینے وہ ایک روڈ بننے لگی ہے، پھر اقبال نگر سے لے کے مرادیاں تک اللہ کا فضل ہے کہ وہ اسٹارٹ ہونے لگی ہے، پھر ایک فتح پور کی روڈ آپ کو پتا ہوگا والا تک روڈ کا شکار تھی وہ بھی روڈ ہو چکی ہے، پھر رسول پور تارڑ کا بائی پاس تھا وہ بھی اللہ کے فضل میں اسی سال اسٹارٹ ہو جائے گی، اس کے علاوہ ابھی اور بھی کافی زیادہ پروجیکٹس ہیں جن میں کالجز ہیں اسکول اپ گریڈ ہیں اور اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہیں، جیسے آپ کے جلالپور بھٹیاں کے بارے میں جو میں نے ادھر ایک اپنا اسپورٹس کمپلیکس کا وعدہ کیا تھا اس کے بھی ٹینڈرنگ کا پروسیجر ہو رہا ہے، میرے خیال سے سپٹمبر میں ادھر کام اسٹارٹ ہو جائے گا اور ادھر بچوں کو یوتھ کو ایک موقع ملے گا اپنی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کرنے کا۔ اچھا ماشاء اللہ آپ کی جو پارٹی ہیں اس میں کوئی سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایم این اے صاحب کہہ رہے ہیں کہ دریا جناب پر جو ناخون ضرور ہم نے کروائے اور آپ کی طرف بھی سوشل میڈیا پر خبریں گردش کرے کہ جی ہم نے کروائے وہ کریڈٹ لے رہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس بارے میں صرف اتنا کروں گا کہ سستی شہرت لینا میرا شیوا نہیں ہے، میں بڑا واضح پہلے دن سے جب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی تو میں سیلاب آیا اور مجھے یاد میں گیا اور چار چورا بھی گیا، بڑا نقصان ہوا اور تب سے میں اس چیز کے پیچھے تھا، بالکل انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی ضرور کی ہوگی لیکن اگر تو یہ صوبائی حکومت کی گرانٹ ہے تو پھر تو سمجھ جائیے گا کہ یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے، اگر فیڈرل حکومت نے دی ہے تو بالکل کرائے، یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے پوچھ لیں کہ یہ صوبائی حکومت کی سی ایم صاحب کی طرف سے ہے کہ یہ فیڈرل حکومت کی طرف سے، فیڈرل کے نمائندے ان کو اپنے فیڈرل کی چیزوں کو لیڈ اپ کرنا چاہیے۔ جی ماشاء اللہ آپ کے جو ابھی جلالپور بھٹیاں میں ایک تیسرا گھرا وجود میں آیا ماتم شریفی گرائے وہ جلالپور بھٹیاں کو کافی حد تک اس نے صاف کروا دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پہلے بھی آپ کے دھڑے وجود میں آئے، شیخ فضال آیا اور میاں صاحب بھٹی آئے نے انہوں اپنے اپنے کام کٹائے مطلب نکل کے پاسے ہو گئے تھے، ان دے بارے تھوڑا کی خیال ہے؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی دوست میرے ساتھ رہا ہے یا ابھی تک ہے میں کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کروں گا جب تک وقت نہ آئے، ہاں یہ جو بھائی اب میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہ اپنے قصبے کی بہتری کے لیے جتنے زیادہ ڈیولپمنٹ یا جتنے زیادہ کام یہ لے سکیں وہ ایک محنت اور وہ شوق سے کرتے ہیں، اور سیاست میں آپ نے جب اللہ کے لیے راضی کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کا کام کرنا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے جو شوق سے کرتا ہے، والد مجبوری ہے اس کے لالچ سے نہیں کرتا، ماں زبان جو ہے یہ دونوں بھائی سے ہی ہیں جیسے میرے اپنے سگے بھائی، اور مجھے بہت زیادہ ایک خوشی بھی ہے اور میرے لیے ایک بڑی سمجھیں کہ ایک ڈھارس بن گئی ہے، اور اس جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا دھڑا نہیں ہے، دو ہی دھڑے ہیں اب ادھر، ایک نون لیگ کا دھڑا ہے اور ایک